درود پڑھو، میں بات سناتا ہوں آگے. درود اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضرات، ہر عالم، ہر حافظ، ہر مفتی آپ کو کہتا ہے درود شریف پڑھو. درود شریف کے بے شمار فیض و برکات ہیں. حضرات، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ظاہر حیات طیبہ کا زمانہ ہے. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے ہوئے تھے. ایک اعرابی، ایک دیہاتی لانے والے ایک تشت میں ستر پوش سے ڈھک کر کے اور کوئی چیز لا کر کے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش فرمایا. سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم نے اس کپڑے کو ہٹایا تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ رہے ہیں اس تسلے میں، اس تشت میں کٹی ہوئی مچھلی ہے. اس اعرابی نے بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیا، یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، میں نے اس مچھلی کو پکڑا اور پکڑنے کے بعد اسے کاٹا اور لا کر ہانڈی میں رکھ دیا اور 3 دن ہو گئے ہیں مسلسل میں اس ہانڈی کے نیچے آگ جلا کے تھک چکا ہوں، لیکن یہ مچھلی پکتی نہیں ہے. یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، راز کیا ہے؟ سبحان اللہ. غور کرنے کا مقام ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کٹی ہوئی مچھلی سے بات کرتے ہیں. حضرات، مچھلی پیش میں ہے، کٹی ہوئی ہے، ٹکڑے ٹکڑے ہے، لیکن میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم سنتی ہے تو بولنے لگتی ہے. سبحان اللہ. اللہ قوت گویائی بخش دیتا ہے. کٹی ہوئی مچھلی بات کرتی ہے. سرکار پوچھتے ہیں، اے مچھلی، تو پکتی کیوں نہیں ہے؟ وجہ کیا ہے؟ تو مچھلی عرض کرتی ہے، یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام، میں پانی کے سطح میں کھڑی ہوئی تھی، ایک گزرنے والا گزر رہا تھا اور یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، وہ آپ کی بارگاہ میں. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، پیر طریقت، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. بہت خوب. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، پیر طریقت، سرکار غازی کا دامن، خواجہ پیا کا دامن، سرکار غوث پاک کا دامن، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کرسی اور لے آئے بھائی. علماء اہل سنت. ایک کرسی اور لے آئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا، 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 حیدری. یا علی مشکل کشا. تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ تکبیر، یا رسول اللہ، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ. نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، یا علی مشکل کشا، حیدری، یا علی مشکل کشا. نعرہ تکبیر، اللہ اکبر. نعرہ آپ حضرات بیٹھ جائیں. رسالت. سبحان اللہ، سبحان اللہ. سبحان اللہ. بڑا حسین منظر ہے اور آپ ماتھے کی نگاہوں سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے پیر و مرشد کے پوتے، ان کے خاندان کے افراد آپ کی نگاہوں کے سامنے ہیں. آپ ان کی زیارت بھی کریں اور آپ محفل سرکار میں محبتوں کے ساتھ شریک ہوں
اور فیض و برکات لوٹیں سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کر سبحان اللہ۔ درود شریف پڑھ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم۔ حضرات تو میں بیان کر رہا تھا کہ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کٹی ہوئی مچھلی سے بات کرتے ہیں، پوچھتے ہیں اے مچھلی تو پکتی کیوں نہیں ہے؟ تو مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وبارک وسلم اس کٹی ہوئی مچھلی سے بات کرتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں اے مچھلی تو پکتی کیوں نہیں ہے؟ اللہ تبارک و تعالی اس مچھلی کو قوت گویائی بخش دیتا ہے، بولنے کی صلاحیت عطا فرماتا ہے، وہ مچھلی بولنے لگتی ہے، عرض کرتی ہے یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام ایک گزرنے والا گزر رہا تھا، میں پانی کے سطح میں کھڑی ہوئی تھی، یا رسول اللہ وہ آپ کی بارگاہ میں درود پڑھتا ہوا جا رہا تھا، میں نے سن لیا ہے، یاد کر لیا ہے، یہی قصور ہے کہ درود پاک کی برکت سے اللہ تبارک و تعالی نے دنیاوی آگ سے میرے جسم و جان کو بچا کے رکھا ہے۔ دنیاوی آگ مجھے نہیں جلا پا رہی ہے۔ سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں اے مچھلی اس درود کو سناؤ۔ سبحان اللہ، مچھلی درود پاک پڑھنا شروع کرتی ہے، میں آپ کو سنا رہا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا مولانا محمد خیر الخلائق و افضل البشر و شفیع الامم یوم الحشر والنشر وصلی علی محمد وعلی آل محمد بعدد معلوم لک وصلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وصلی علی جمیع الانبیاء والمرسلین وصلی علی کل الملائکۃ المقربین وعلی عباد اللہ الصالحین وسلم تسلیما کثیرا کثیرا وبرحمتک وبفضلک وبکرمک یا اکرم الاکرمین یا قدیم یا دائم یا حی یا قیوم یا وتر یا احد یا صمد یا من لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد برحمتک یا ارحم الراحمین۔ کہو سبحان اللہ۔ ایک گزرنے والا اللہ کا نیک بندہ گزر کر ایک بار درود کو پڑھتا جا رہا ہے، اور مچھلی اتنی لمبی درود کو سننے کے بعد فوراً یاد کرتی ہے۔ کہو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، نہ میرے دل نہ جگر پر نہ دیدہ تر پر، کرم کریں تو نشان قدم ہو پتھر پر۔ سرکار کرم فرماتے ہیں، رب کا فضل ہوتا ہے تو مچھلی اتنی بڑی درود کو ایک مرتبہ سن کر یاد کرتی ہے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی، جس طرح آپ یہاں پیر صاحب کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں۔ حضرات سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، صحابہ کی انجمن لگی ہوئی تھی، میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اس میں مولا علی بھی موجود تھے۔ سبحان اللہ۔ مولا کائنات شیر خدا بھی موجود تھے۔ آقا ارشاد فرماتے ہیں اے علی اس درود کو لکھ لو اور اعلان کر دو، جو شخص اس درود کو یاد کرے گا پڑھے گا، اللہ تبارک و تعالی اس کے جسم و جان کو دوزخ کی آگ سے محفوظ فرما دے گا۔ سبحان اللہ۔ اے میرے اسلامی بھائیوں، اپنی قسمت پہ ناز کرو، جتنا ناز کرو کم ہے۔ آپ نبی کے امتی ہیں، نبی کے چاہنے والے ہیں، امام الانبیاء کے امتی ہو، آپ نبی پر درود پڑھو، ان کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھا کرو، اللہ تبارک و تعالی وہ دن بھی لائے گا محبوب کائنات کے صدقے میں تم جنت میں چلے جاؤ گے، تمہاری جسم و جان کو اللہ تبارک و تعالی دوزخ سے محفوظ فرما دے گا۔ حضرات ان کے پیر صاحب کے گھرانے کے، ان کے گھر کے افراد، پوتے بیٹے تشریف لائے ہوئے ہیں، ان کے گھر کے لوگ، حضرات ان سے آپ خوب محبت کرو۔ جس وقت ہم سب کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیوی، سنو میرے بھائی، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ ام المؤمنین، خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا وصال پرملال ہو گیا، تو سرکار کائنات صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ان کی سہیلیوں کے یہاں تحفے تحائف بھجوایا کرتے تھے۔ صحابہ نے پوچھا یا حبیبی یا رسول اللہ علیہ السلام، ایسا عمل آپ کیوں اختیار فرماتے ہیں؟ آقا فرماتے ہیں اس عمل کے ذریعے سے میری بیوی سیدہ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح خوش ہوگی۔ سبحان اللہ۔
آپ اپنے پیر سے محبت کرتے تھے، ان کے گھر کے لوگ آئے ہوئے ہیں، ان سے بے حد محبت کرو، ان کی عزت کرو، ان کی تعظیم کرو، ان کی خاطر کرو، آپ کے پیر کی روح قبر میں خوش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ میرے دوستو، میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، آپ اس دار فانی میں ابھی زندہ ہیں، ابھی وقت ہے، اپنے آپ کو سنبھال لو، نماز کے عادی بن جاؤ، نبی کی سنتوں کے تحت زندگی گزار لو، تمام برائیوں سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس لیے حضرات، اور جن کے ماں باپ اس دار فانی سے دار بقا کی طرف کوچ کر گئے ہیں، اگر وہ چاہتے ہیں کہ میرے ماں باپ کی روح خوش ہو، تو آپ ان کے دوستوں کے ہاتھوں فتح پہنچاؤ اور گناہوں سے باز آ جاؤ۔ میں اکثر و بیشتر اس بات کو کہا کرتا ہوں کہ نیک اولاد کا ہونا صدقہ جاریہ ہے۔ اولاد چاہے 10 ہوں، کوئی شرابی نکل جائے، کوئی جواری بن جائے، تو اولاد دنیا میں بھی ان نافرمان اولاد کو دیکھ کر کے اور گھٹ گھٹ کے جیتی ہے، اور اس کے بعد اگر دنیا سے کوچ کر گئے، اس کی اولاد گناہ کرتی ہے، نماز نہیں پڑھتی ہے، روزہ نہیں رکھتی ہے، اچھے عمل نہیں کرتی ہے، کھیل تماشوں میں اس کی اولاد پھنسی رہتی ہے، تو آپ کے اچھے اور برے عمل ان پر پیش ہوتے ہیں۔ ماں باپ دنیا سے چلے گئے، لیکن ان کے اچھے برے عمل ان پر پیش ہوتے ہیں، ان کی روح قبر میں بھی آپ سے ناخوش ہے۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی روح خوش ہو، تو آپ نمازی بن جاؤ، اچھا کام کرنے لگو، ان کے نام سے ایصال ثواب کرنے لگو، تو ان کی روح قبر میں خوش ہوگی۔ سبحان اللہ۔ حضرات، میں 2 واقعہ بیان کرتا ہوں جس سے آپ غور فرمائیں۔ حضرات، امام ابی قلابہ امام باہلی سے روایت ہے کہ ایک اللہ کے ولی نے عالم خام میں قبرستان کو دیکھا، قبرستان کے سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے باہر نکل کر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مردوں کے سامنے ایک نورانی تشت رکھا ہوا ہے، نور سے بھرا ہوا ایک تسلا تشت رکھا ہوا ہے، لیکن اس کے بیچ میں ایک آدمی ایسا بھی ہے جن کے سامنے نورانی تشت نہیں ہے۔ تو اللہ کے ولی نے پوچھا، اے شخص، تیرے سامنے نورانی تشت کیوں نہیں ہے؟ تو اس نوجوان نے، اس میت مرحوم نے کہا، میری اولاد نافرمان ہے، گناہ کرتی ہے، میں لوگوں میں شرمندہ ہوتا ہوں، میرے نام سے کبھی کچھ ایصال ثواب نہیں کرتی ہے، صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، اس لیے کبھی صدقہ خیرات نہیں کرتی ہے، اس لیے میرے سامنے کچھ نہیں ہے۔ اے اللہ کے ولی، میری اولاد کو سمجھا دینا کہ وہ گناہوں سے توبہ کر لے، تاکہ میں لوگوں میں شرمندہ بھی نہ ہوں، اور میرے نام سے بھی کچھ ایصال ثواب کرنا شروع کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی میرے سامنے بھی نور کی تشت کا انتظام فرما دے۔ حضرات، صبح ہوتی ہے، اللہ کے ولی اس نوجوان کو بلاتے ہیں اور اس کے بعد نصیحت فرماتے ہیں، ارشاد فرماتے ہیں، اے شخص، میں نے تیرے والد کو دیکھا تھا عالم خام میں، سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے تھے، سارے مردوں کے سامنے اللہ تبارک و تعالیٰ نے نور کے تشت کا انتظام فرما دیا ہے، لیکن تیرا باپ خالی بیٹھا ہوا تھا، اس کے سامنے نورانی تشت نہیں تھا۔ اے نوجوان، تو گناہ سے توبہ کر لے، اپنے والد کے نام سے کچھ ایصال ثواب کرنا شروع کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے سامنے بھی نور کے تشت کا انتظام فرما دے۔ حضرات، اللہ کے ولی کے ہاتھوں پہ فوراً وہ بندہ توبہ کرتا ہے، گناہوں سے توبہ کرنے کے بعد سدھر جاتا ہے اور اپنے باپ کے نام سے ایصال ثواب کرنا شروع کرتا ہے۔ دوسری رات ہوتی ہے، جب دوسری رات ہوئی، پھر اللہ کے ولی نے اسی قبرستان کو خواب میں دیکھا، تو کیا دیکھا؟ سارے مردے اپنی اپنی قبروں سے نکل کر باہر بیٹھے ہوئے ہیں، سارے مردوں کے سامنے نورانی تشت ہے۔ کل جن کے سامنے نورانی تشت نہیں تھا، ان کے سامنے بھی نورانی تشت کا انتظام ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ کے ولی نے پوچھا، اے شخص، تیرے سامنے کل نورانی تشت نہیں تھا، آج نورانی تشت کا انتظام ہے؟ تو مردے نے کہا، اللہ پر رحمتیں برسائے، آپ نے میرے بچے کو سمجھا دیا، بجھا دیا،
गुनाहों से उसने तौबा कर ली। अब मैं लोगों में शर्मिंदा भी नहीं होता हूँ और मेरे नाम से उसने साले सवाब करना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से परवरदिगार आलम ने मेरे सामने भी नूर की तश्त का इंतजाम फरमा दिया है। पता चला आप सदका खैरात करते हैं, गरीब को अपने वालिद के नाम से देते हैं, मस्जिद मदरसे में देते हैं, या आप कलमे तोयबा पढ़कर साले सवाब करते हैं। सबका सवाब आपके माँ बाप को, गाजी मियाँ सरकार को, बूढ़े बाबा को, जिसको आप साले सवाब करते हैं, उनको सवाब पहुँचता है। सुभान अल्लाह। और हजरत, जब आप तोहफा ताइब पेश करते हैं तो उस तोहफे को तने तनहा ऐसे ही तोहफा नहीं पहुंचता है, बल्कि सिदरा के मकीन तमाम फरिश्तों के सरदार हजरत जिब्रील 1000 फरिश्तों के जमात के साथ तशरीफ लाते हैं। आज आपने महफिल सजाई अपने पीर के नाम से, अभी बख्शेंगे, सले सवाब करेंगे, तो इस तोहफे को ले जाने के लिए हजरत जिब्रील अमी 1000 फरिश्तों की जमात के साथ आएंगे और ले जा करके आपके पीर मुर्शिद के सिरहाने खड़े होंगे और इरशाद फरमाएंगे, जिब्रील अमी, ए फलां, तुम्हारे फलां बिन फलां 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 चाहने वालों ने तोहफा दिया है। आप गाजी दूल्हा की बारगाह में, गरीब नवाज की बारगाह में, गौसे आजम की बारगाह में, जिस भी ताजदार की बारगाह में जब साले सवाब करते हैं तो जिब्रील अमी 1000 फरिश्तों के जमात के साथ आते हैं और लेकर जाते हैं, वहाँ पेश करते हैं। आप पंजगाना नमाज के आदी बन जाओ, साथ साथ जहाँ जुमा पढ़ने जाते हो 2 रकात नमाज, 4 रकात नमाज नफल अपने पीर के नाम से साले सवाब कर दो। आपके माँ बाप दुनिया में नहीं है, उनके नाम से पढ़ करके साले सवाब कर दो। सिर्फ दिल में नियत कर लो कि अल्लाह, मैं 4 रकात नमाज पढ़ रहा हूँ या 2 रकात नमाज नफल पढ़ रहा हूँ, इसका सवाब मेरे वालिद को मिले, मेरी वालिदा को मिले, मेरे मुर्शिद को मिले, गाजी दूल्हा को मिले। यकीनन आप सिर्फ नियत दिल में करेंगे, इसका सवाब उनको मिलेगा। मेरे दोस्तों, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को तमाम बुराइयों से बचने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। जिस तरह लंगर में तमाम कामों में हिस्सा लेते हैं, अल्लाह हमें नमाजों की पाबंदी की तौफीक अता फरमाए। हज़रात, अल्लाह तबारक व तआला हम सबों को औलिया कामिलीन, बुज़ुर्गान दीन से सच्ची मोहब्बत रखने की तौफीक अता फरमाए। ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, ज़मीन हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के ज़र्रे ज़र्रे में तेरा फैज़ान है गाजी। फ़रोग़ दीन की खातिर जवानी तूने क़ुर्बान की, फ़रोग़ दीन की खातिर जवानी तूने क़ुर्बान की, तेरा यौम शहादत किस कदर ज़ीशान है गाजी। सुभान अल्लाह।